یہ فضائی تاریخ کا ہولناک ترین حادثہ بھارت کے شہر احمد آباد میں 230 مسافروں کو لے کر جانے والے بوئنگ طیارہ صرف 30 سیکنڈ میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد گر کر آگ کا گولہ بن گیا۔ انتہائی دل دہلا دینے والے حادثے میں 229 مسافر اور عملے کے تمام 12 افراد جان سے چلے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور ایک کینیڈین شہری شامل ہے۔ بھارتی طیارہ حادثے کا ایک مسافر بچ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے فوٹیج نشر کی ہے۔ مسافر نے طیارے کی ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگائی تھی۔ ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگانے کے دوران یہ مسافر زخمی ہوا، جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، ابھی تک تو خدا کا شکر ہے، کیونکہ ان لوگوں کی بڑی پرانی عادت ہے کہ بھئی ہر چیز کو پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ابھی تک کم از کم پاکستان والا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں آیا۔ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ کیونکہ میں نے پہلگام کے اندر جو ہے، میں نے جو کچھ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو آدھے پونے گھنٹے کے اندر ہی انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈال دیا تھا۔ تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہی ڈال دیں کہ جناب پاکستانی ہائی جیکروں کی جانب سے جو ہے نا وہ جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سٹوری بھی بنا سکتے ہیں۔ مجھے بے حد دلی افسوس ہے جو کہ حادثہ ہندوستان میں ہوا ہے، احمد آباد کے ایئرپورٹ کے بالکل برابر میں اس کا جو فضائی حادثہ ہے، اور جتنے بھی خاندان اس سے افیکٹ ہوئے ہیں ہندوستان میں، اس کے علاوہ برطانوی شہری تھے، اس میں پورچوگیز شہری تھے، اس میں بچے تھے، نوزائیدہ تھے، خواتین تھیں، سب کی فیملیز کے ساتھ میں جو ہے اظہار افسوس اپنی ذاتی سطح پر بھی، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ 787 ڈریم لائنر جو ہے جہاز، اس میں نے خود کئی دفعہ سفر کیا، بلکہ غالباً پہلی دفعہ ہندوستان ہی میں اس وقت تعلقات بہتر تھے۔ میں 2015 میں 10 سال پہلے میں ایئر انڈیا ہی کے ایک ڈریم لائنر میں کولکاتا سے دلی ایک فلائٹ پہ گیا تھا، کیونکہ میں مغربی بنگال کی حکومت کے مہمان کے طور پہ وہاں موجود تھا، جو ممتا بینرجی صاحبہ کی ابھی بھی چیف منسٹر ہیں، اور بی جے پی کے خلاف انہوں نے 80% سیٹس وہاں کی جو ہیں حاصل کی ہوئی ہیں ویسٹ بنگال کی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان بھی کچھ سال پہلے ڈریم لائنر ہی چلتا تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، کیونکہ واقعی بہت سوفسٹیکیٹڈ، بڑا جدید ایئر کرافٹ ہے۔ تو بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے ان سب فیملیز کو۔ ولید صاحب، ڈریم لائنر کا ایکسیڈنٹ ہے۔ جی مجھے قدرت نے معجزہ بھی دکھایا، جہاں ایک مسافر زندہ بچ گیا، لیکن طیارہ میڈیکل کالج کے ہاسٹل پر گرنے سے مزید تباہی ہوئی، جہاں میڈیکل کے 75 طلبہ کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حادثے میں مجموعی طور پر اب تک ہلاکتوں کی تعداد 316 تک جا پہنچی ہے۔ بدقسمت طیارے میں 14 بچے بھی سوار تھے۔ جائے حادثہ پر خوفناک مناظر ہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمارت کے ایک سائڈ کے اوپر جو جہاز کا ایک مطلب آخری ٹیل تھی، اور دوسری اینڈ کے اوپر جو ہے اس کی نوز جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی تھی۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جہاز کے مختلف ٹکڑے جو ہے وہ بھی وہاں پہ گھرے ہوئے ہیں۔ فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، بہت بڑی تعداد میں جو ہے ریسکیو کی سروسز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں۔ اچھا، احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب تباہ ہونے والے طیارے کے ایک مسافر کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ ویڈیو میں مسافر روانگی سے چند منٹ پہلے اے سی کی بندش سمیت طیارے میں کئی خرابیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ مسافر دلی سے احمد آباد کے لیے اسی طیارے میں سوار تھا۔ اس دوران اس نے مختلف خرابیوں کی نشاندہی کے لیے ویڈیو بھی بنائی۔ بھارتی مسافر کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایئر انڈیا حکام اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوسناک طور پہ بھارت کا لگ رہا ہے کہ آج کل جو ہے وہ جس طرح ستارے جو ہیں وہ گردش میں ہیں، بری خبریں ہی ان کے پاس جو ہے وہ بار بار آتی ہیں۔ پہلے پاکستان کی جانب سے ان کے 6 جہاز گرا دیے گئے، اس کے بعد ہیلی کاپٹر حادثے ہوئے، ایک ہیلی کاپٹر کی فوٹیج بھی سامنے آئی جس میں ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ کریش کر گیا، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے ایک مسافر طیارہ بھی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا ہے، کریش کر گیا ہے وہ جہاز، اور اس کے اندر جو ہے یہ احمد آباد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بھارت کی ریاست گجرات کے اندر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بتایا گیا ہے کہ جی احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب برطانیہ کے شہر لندن کے لیے یہ جہاز جو ہے ایئر انڈیا کا یہ جہاز تھا، جو اڑان بھر چکا ہوا تھا، لیکن ٹیک آف کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی پرابلم آئی ہے انجن کے اندر۔ فلائٹ AI-171
یہ فلائٹ نمبر تھا اس کا، جس میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 230 مسافر اور عملے کے 12 ارکان جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھے، یعنی 242 افراد جو ہیں وہ اس جہاز کے اندر سوار تھے جب یہ طیارہ جو ہے اس نے ٹیک آف کیا ہے احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے، اور ساتھ ہی جو ہے طیارہ جو ہے وہ ٹیک آف کے دوران ہی جو ہے اسے حادثہ پیش آیا ہے اور جہاز جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ اب اس میں بتایا گیا کہ اس وقت ایز آئی اسپیک، جس طرح یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو جس جگہ پہ جہاز کریش کیا بڑی دور سے اس کی جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی، اور اس کے جو ہے جب یہ جہاز وہاں پہ کریش کیا تو وہاں پہ ظاہری بات ہے اس کے اندر کئی 100 لیٹر جو ہے وہ، بلکہ کئی ہزار لیٹر اس کے اندر جو ہے وہ ایندھن بھی جہاز کے اندر ہوتا ہے، اور اگر اس قسم کا کوئی کریش ہوتا ہے تو ایک بڑا دھماکہ بھی جو ہے اس ویڈیو کے اندر جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس جہاز کے کریش کرنے کی وجہ سے وہاں پہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو مسافر ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 169 اس کے اندر بھارتی سٹیزنز جو ہیں وہ موجود تھے، 53 برطانوی شہری اس میں موجود تھے، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری جو ہے اس کے اندر موجود تھا، اور اس کے اندر کل جو ہے وہ 11 بچے اس جہاز کے اندر جو ہے وہ سوار تھے۔ طیارے کی کمانڈ جو ہے وہ کیپٹن سمت سبریوال کے پاس تھی، اور طیارہ جو ہے وہ کیپٹن سمت سبریوال اور فرسٹ آفیسر کلائیو کنڈر کے ساتھ جو ہے وہ پرواز کر رہا تھا۔ کیپٹن سمت سبریوال جو ہے لیفٹ سیٹ ٹریننگ کیپٹن LTC ہیں، اور ان کے پاس 8200 گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ ہے، یعنی کافی ایکسپیرینس پائلٹ تھے جو بیسکلی یہ جہاز اڑا رہے تھے۔ کو پائلٹ کے پاس جو ہے وہ 1100 گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ تھا، اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے مطابق طیارہ جو ہے احمد آباد کے رن وے سے روانہ ہوا ہے۔ اس نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایک میڈے کی کال بھی دی ہے، یعنی کہ جہاز کے اڑتے ساتھ ہی جو ہے ڈیفرنٹلی پائلٹ کو جو ہے وہ کنٹرولز میں کوئی پرابلم آئی ہے، اور اس نے ساتھ ہی جو ہے وہ میڈے کی کال دی ہے۔ اگر میڈے کی کال اس نے اتنی جلدی دے دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کاکپٹ کے اندر ہی آئیڈیا ہو چکا تھا کہ دیر سم تھنگ رانگ ود دا پلین، جہاز جو ہے نا شاید اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا ہوگا جس طرح پائلٹ اس جہاز کو اڑانا چاہ رہا تھا، اسی لیے اتنی جلدی جو ہے وہ میڈے کی کال دے دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں جی لیکن اس کے بعد ATC کی طرف سے کی جانے والی کالز کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، یعنی جو کنٹرول ٹاور کو جو ہے وہ میڈے کی کال تو گئی، لیکن کنٹرول ٹاور جو رسپونڈ کر رہا تھا اس کا آگے سے پائلٹ کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر بلیک باکس جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اس قسم کی جگہ کے اوپر۔ جب اس قسم کا کوئی حادثہ آتا ہے کہ بلیک باکس ریکور کیا جائے گا، اس کی جو ریکارڈنگز ہوں گی وہ نکال کے جو ہے وہ پتہ لگایا جائے گا کہ آخر یہ انجن فیلئر تھا یا کیا پرابلم تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ ہوا ہے۔ ویسے عام طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں، I'm not sure کہ اس طرح ہوا ہوگا کہ ایئرپورٹس کے آس پاس کے ایریا کے اندر جو ہے وہ اکثر اوقات پرندے وغیرہ بھی بہت اڑ رہے ہوتے ہیں، اور پرندے اڑنے کی وجہ سے بھی کئی دفعہ اس طرح حادثات ہوئے ہیں کہ پرندے جو ہے وہ انجنز کے اندر جو ہے وہ جا کے لگتے ہیں، انجنز اس کی وجہ سے بلاسٹ کر جاتے ہیں اور انجن کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پیش آیا جائے، اسی لیے عام طور پہ یہ میں ویسے ہی آپ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں اس کے آس پاس ریسٹورنٹس وغیرہ، ایٹریز وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے نا، کھانے پینے کی جو اشیاء کے جو دکانیں ہوتی ہیں ان کو نہیں کھولنے دیا جاتا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کھانا پھینکا جاتا ہے، وہاں پہ کھانا جو ہے وہ جب پڑا ہوتا ہے تو پھر پرندے وغیرہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ جہازوں کے لیے بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ ایئرپورٹس کے پاس کھولے۔ اب مجھے نہیں پتا کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو، یہ میں صرف ایک تھیوری آپ کے سامنے جو ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں بتایا جائے جی DGCA کے ذرائع کے مطابق جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، روانگی کے فوراً بعد طیارہ ہوائی اڈے کی حدود سے باہر زمین پہ گر گیا، حادثے کی جگہ سے گھنا سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ پولیس حکام نے کہا کہ جی ایئر انڈیا کا طیارہ ایئرپورٹ کے قریب رہائشی آبادی کے قریب گرا ہے، ہلاکتوں کا خدشہ ہے، تاہم ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد ہی تفصیلات منظر عام پر آئیں گی۔